میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری پردہ نشین ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہیں، اور اس عظیم ہستی کے ساتھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تربیت پائی تو کائنات کی عظیم ہستی کے ساتھ پائی، جنہوں نے علم حاصل کیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، جنہوں نے اپنا روزمرہ کا اٹھنا بیٹھنا جہاں وقف کیا وہ ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور جس طرح کائنات کی سب سے عظیم ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی طرح کائنات کے سب سے خوش نصیب لوگ بھی وہ ہیں جنہوں نے آپ کی رفاقت میں تربیت پائی۔ اور گزشتہ جمعہ ہم سیرت عمر اس پر بات کر رہے تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فتوحات کے بارے میں، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی سیرت ایک جمعے کی محتاج نہیں ہے، جن کی زندگی ایک جمعے کی محتاج نہیں ہے، ایک پل کی محتاج نہیں ہے، بلکہ ان کی سیرت کا، زندگی کا، ان کا ہر پہلو ہمارے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ اور اگر ایک انسان سیرت حسین رضی اللہ عنہ کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو سیرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لازمی پڑھنی چاہیے اور دیکھنی چاہیے۔ اور سیرت حسین رضی اللہ عنہ کو سمجھنے کے لیے آج ہم دوبارہ سیرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پڑھیں گے، سمجھیں گے کہ سیدہ کائنات جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد، ان کی عزت، ان کا احترام ان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کیسے کیا اور ہمیں بھی کیسا کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آئیے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عظمت کو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں کہ میں ایک کنویں پر کھڑا ہوں جس پر ایک ڈول لگا ہے، میں نے پانی نکالا اور میرے پاس تھوڑا کم آیا، پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ ڈول لیا اور پانی لیا، نکالا تو ان سے بھی تھوڑا کم پانی نکلا، اتنی زیادہ مقدار میں نہ نکلا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ڈول بڑا ہوا، اور اس کو پکڑنے کی طاقت جس بندے کے اندر تھی وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے وہ ڈول پکڑا، اتنا پانی نکلا کہ سراب ہو گیا۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ اس کی تعبیر کیا کرتے ہیں؟ کہا اس سے مراد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے کہ جس سے اسلام کو عزت ملے گی، اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا، اسلام کا روب ہوگا، اسلام اپنی حد کو پہنچے گا۔ اور یہی ہوا، تاریخ نے دیکھا کہ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کو کس طرح کفار پر بھاری کی اور ان کے اندر، ان کے دلوں میں روب اور دبدبہ پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہی وہ صحابی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کے بارے میں، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بیان فرمایا، والذی نفسی بیدی ما لقیت الشیطان سالما، اگر شیطان عمر فاروق کو کسی رستے پر آتے ہوئے دیکھ لے تو شیطان اپنا رستہ بدل لیتا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایک اور بات بیان فرمائی جو آگے میرا موضوع بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا انہ قد کان فیما مضى قبلکم من الامم محدثون،
پچھلی امتوں میں ایک نہ ایک ایسا بندہ ہوتا تھا جس پہ الہام ہوتا تھا، جس کے دل میں بات اللہ کی طرف سے ڈال دی جاتی تھی، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی آ جاتی تھی۔ کہا فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ، میری امت میں عمر رضی اللہ عنہ ایسے شخص ہیں جن کے دل میں اللہ رب العزت الہام نازل کرتے، ان کی طرف اپنی رہنمائی کر دیتے۔ آئیے کیسے موقع پر، کتنے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی ہوئی بات ان صحابے کی، عمر ابن الخطاب کی بات پہلے کرتے تھے، اس بات کو اللہ قرآن بنا کر اتارتا تھا، مشورہ پہلے دیتے تھے، اللہ قرآن بنا کر اس مشورے کو اتارتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آئیے پہلا مشورہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، اگر ہم مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، حکم نہیں ہوا، جواب نہیں دیتے کہ میں اپنے صحابی کو کیا جواب دوں۔ ادھر عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی، اللہ نے قرآن نازل کر دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ پھر آگے چلتے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول، آپ کی ازواج کے پاس کس کس طرح کے لوگ آتے ہیں، کس نیت سے آتے ہیں، نیک اور بد دونوں آتے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ازواج کو پردے میں رہنا چاہیے تاکہ ان کی عظمت سلامت رہے۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر مشورہ دیا، اللہ رب العزت نے قرآن اتار دیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب تم ان میں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ اللہ نے عمر کی زبان کو قرآن بنا کر اتار دیا۔ تیسرا موقع، اللہ اکبر، ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے۔ یہ واقعہ تب کا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک انصاری صحابی کی اپنے ساتھ ڈیوٹی لگائی کہ ایک دن تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم حاصل کرو گے، جو صبح سے لے کر شام تک پڑھو گے وہ مجھے بتاؤ گے اور میں اس دن مزدوری کروں گا، اور جس دن میں صبح سے لے کر رات تک دین کا علم حاصل کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنوں گا، اس دن تم مزدوری کرنا، رات کو میں تمہیں سمجھا دوں گا، بتا دوں گا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم حاصل کی، تعلیم بتائی اور یہ احکام بتلائے۔ اس دن آپ رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں موجود تھے، دوپہر کا وقت تھا، ایک صحابی دوڑے ہوئے آئے، کہا عمر قیامت برپا ہو گئی ہے، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنگجو تھے، کہا کیا روم نے حملہ کر دیا ہے، ایسی مصیبت آ گئی ہے؟ کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی۔ آپ رضی اللہ عنہ پریشان تھے، آپ رضی اللہ عنہ نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر جب بتلایا تو پتہ لگا میں نے طلاق نہیں دی، میں نے 1 مہینے کی علیحدگی کا اعلان کیا ہے۔ اور وجہ کیا تھی کہ آپ کی ازواج آپ سے مال کی مطالبہ کر رہی تھی کہ ہمیں بھی مال دیا جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جوش میں آئے، حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، یہ نہیں سوچا کہ میری بیٹی کو طلاق ہو جائے گی، یہ نہیں سوچا میری بیٹی کا کیا بنے گا۔ نکلے، ایک جگہ پر ساری ازواج اکٹھی ہیں، جا کر کہا اگر تم باز نہ آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بہتر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوی عطا کر دے گا۔ ادھر عمر فاروق نے زبان سے الفاظ نکالے، رب نے قرآن نازل کر دی، عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ،
اگر رسول تمہیں طلاق دے دے تو قریب ہے کہ ان کا رب انہیں ان سے بہتر بیوی عطا کرے۔ کس نے مشورہ دیا تھا؟ کس نے بات کی تھی؟ بات عمر فاروق نے نہیں کی، اللہ نے ان کی بات کو قرآن بنا کر زمین پر اتار دی۔ پھر چوتھی جگہ ابی بن عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہے، اس کے جنازے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے کھڑے ہیں، جنازہ پڑھانے لگے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ آگے ہوئے، کہا اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں کہ اس نے دین کو کتنا نقصان پہنچایا ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ منافق شخص ہے، آپ ان کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، کہا ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم، کہ اگر ہم ان کے لیے دعا کریں یا نہ کریں فرق نہیں پڑنے والا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل تھے، شفقت والے تھے، ہر وقت کوشش ہوتی تھی کوئی نہ کوئی ہدایت پر آ جائے، کوئی نہ کوئی جہنم سے بچ جائے، کوئی نہ کوئی جنت میں چلا جائے۔ عبداللہ بن ابی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ یہ برا شخص تھا، منافق تھا، دین کو نقصان پہنچانے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوئے اور کہا اخر عنی یا عمر انی خیرت فاخترت، اے عمر مجھے اختیار دیا گیا، میں نے اختیار کر لیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیچھے کھڑے ہو گئے، جنازہ پڑھایا گیا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد اللہ نے عمر کی بات کو قرآن بنا کر اتار دیا، کہا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے نبی آج کے بعد کسی مشرک کے لیے جنازہ ہے ان کی قبر پر کھڑے ہو کر اب دعا بھی نہیں مانگے گی۔ مشورہ کس کا تھا؟ عمر بن الخطاب کا۔ کس کو تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان کو قرآن بنا کر ان کے لیے اتار دی۔ اللہ اکبر۔ پانچواں، بدر کے موقع پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے جنگ لڑی۔ جنگ لڑنے کے بعد 70 ان کے قتل ہو گئے اور 70 قیدی بن گئے، اور 70 قیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا، اے میرے صحابی مجھے بتاؤ ان قیدیوں کو کیا کرنا ہے؟ کسی نے کہا کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، اور کئیوں نے کہا کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ لیکن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، اللہ کے رسول ان کو قتل کیا جائے، ان کو مارا جائے، یا ان کے رشتہ داروں کو بلا کر ان کے ہاتھوں سے قتل کیا جائے تاکہ اسلام روب اور دبدبے میں رہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باقی صحابہ جن کی زیادہ رائے یہ تھی کہ فدیہ لے لیا جائے، ان سے فدیہ لیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے کو سائڈ پہ رکھا، یعنی ان کی رائے کو نہیں مانا، اور یہ رائے تھی صرف۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی صحابہ کی بات ماننا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ غلط حکم کرتے ہیں۔ میں آگے جا کے بتلاؤں گا کہ کہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی سے جا کر پوچھتے تھے، کن مقامات پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لینے کا حکم دیا اور ان سے فدیہ لے لیا گیا۔ اور پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ واپس آئے، کچھ پل بعد، کچھ دیر بعد دیکھا کہ حضرت عمر فاروق دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بیٹھے رو رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول مجھے وجہ بتلائیے، کس وجہ سے چہرہ انور پہ آنسو اتر رہے ہیں تاکہ میں اس وجہ سے روؤں۔ اگر میں اس وجہ سے نہیں رو سکتا، اے اللہ کے رسول میں آپ کو روتے ہوئے دیکھوں، کیا پتہ مجھے رونا آ جائے۔ مجھے رونا ہے کیونکہ آپ اور آپ کے دوست یہ رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے قریب درخت کے پاس عذاب دکھایا گیا ہے، اور اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، اللہ کی طرف سے
قرآن نازل ہوا، وہی نازل ہوئی. فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض، نبی آپ کے لیے جائز نہیں کہ قیدی موجود ہوں تو آپ ان سے فدیہ لے. بات عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کی، رب نے ان کی بات کو قرآن بنا کر نبی پر اتار دیا. یہ عمر ہیں، اور آج ہم ان کی سیرت پڑھتے ہی نہیں ہیں. ان کی سیرت کو پڑھا جائے، کئی جلدوں میں کتابیں ان کی سیرت پر، پڑھیں تو صحیح کہ یہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت والے کہ کیا کیا ان کے کارنامے تھے. اللہ. آئیے چھٹا موقع کہ اللہ رب العزت نے ان کی بات کو قرآن بنا کر اتارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو بھیجا کہ جاؤ عمر کو بلا کے لاؤ. دوپہر کا وقت تھا. وہ بچہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جسم پر جو لباس تھا وہ نمایاں ہو رہا تھا، جسم کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اٹھے اور دعا کی، اللہم حرم الدخول علینا فی وقت نومنا، اے اللہ ہمارے سونے کے وقتوں میں لوگوں کا آنا ہم پر حرام کر دے. ابھی یہاں دعا کی ہے، ابھی دعا کی ہے، رب نے ان کی دعا کو قرآن بنا کر اتار دیا. اللہ. قرآن میں کیا آیا؟ قرآن کیا اترتا ہے؟ لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، اے نبی اپنے لونڈیوں کو، اپنے ان بچوں کو کہہ دیجئے ثلاث مرات، 3 وقتوں میں بغیر اجازت کے گھروں میں داخل نہ ہوں، من قبل صلاة الفجر ومن بعد صلاة العشاء وحین تضعون ثيابا من الظہیرہ، کہ 3 وقت فجر سے پہلے، ظہر کے بعد اور عشاء کے بعد بغیر اجازت کے اندر داخل نہیں ہوں. کہاں بیٹھے؟ گھر میں بیٹھے دعا کر رہے ہیں، اور اللہ نے ان کی دعا کو قرآن بنا کر نازل کر دیا. اللہ. 7واں ایسی جگہ، ایسا مقام جہاں پر اللہ رب العزت نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات کو قرآن بنا کر اتارا. شراب حرام تھی، شراب ہر بندہ پیتا تھا. عرب میں یہ بہت مقبول تھی، شراب پی جاتی تھی محفلوں میں، گھروں میں. ابھی شراب حرام نہیں ہوئی، لوگ شراب پی کر نماز کی طرف بھی آ رہے ہیں، شراب پی کر اپنے معاملات بھی کر رہے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا کی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ اس شراب کے بارے میں ایسی آیت نازل فرما کہ ہمارے دلوں کو اطمینان نازل ہو. میرا دل یہ مطمئن نہیں کہ شراب پی کر نماز پڑھی جائے کہ نماز میں اپنے ہوش و آواز پہ نہیں. اللہ رب العزت نے آیت نازل کر دی، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، شراب پینے کے بعد نماز کی طرف آنا نہ، نماز کی طرف نہ جانا، مسجدوں کی طرف نہ جانا. اللہ اکبر. اور بعد میں یہ مکمل طور پر حرام کر دی گئی. دعا کرنے والے کون ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ. دعا خود کر رہے ہیں، اللہ ان کی دعا کو قرآن بنا کر نازل کر رہا ہے. 8واں مقام، اللہ اکبر. اور یہ وہ مقام ہے کہ آپ کو بتلانے کا مقصود کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صرف مشورہ نہیں دیا کرتے تھے. اس بات سے یہ تعصب نہیں لینا چاہیے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہمیشہ مشورہ دیا کرتے تھے. آئیے کہیں پر آیت پر پھنستے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، سمجھتے تھے، آپ کی بات سنتے ہی خاموش ہو کر واپس چلے جاتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر بتلا دی، یہی تفسیر ہے. اپنی طرف سے تفسیر نہیں کیا کرتے تھے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. اور جب تم زمین پر سفر کرو تو تم پر نماز قصر کرنا میں کوئی گناہ نہیں ہے، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. یہ آیت نازل ہوتی ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دماغ میں، ذہن میں خیال آتا ہے، سوال آتا ہے کہ یہ آیت
اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ جب کفار تم پر غالب اور تم پر اگر حملہ کریں تو اس وقت میں قصر کر لینی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, اللہ کے رسول مجھے بتلائیے یہ اب تو امن ہے, اب تو ہمارے بیچ میں امن ہے, کوئی خوف نہیں ہے, تو اب کس چیز کی قصر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بها علیکم فاقبلوا صدقہ, یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر صدقہ ہے لہٰذا اس صدقہ کو تم قبول کرو. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کسی بات کو سمجھ نہ پاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مشورہ بھی لیا کرتے تھے. اور آئیے اہل بیت کے ساتھ ان عظمت والی عظیم شخصیت کا کیا رویہ تھا کہ مجھے اور آپ کو اگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے یہ ایسے سنہرے مواقع, ایسے سنہرے واقعات اگر پڑھے جائیں تو ہمارے دل میں کبھی بھی صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں دل میں بغض اور دل میں کینہ حسد نہیں آ سکتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں چیف جسٹس رہے. اور بتلائیے تو صحیح, سوال ہے میرا کہ ایک شخص جس سے نفرت ہو اس کو کسی فیصلے والے مقام پر بٹھایا جاتا ہے یا نہیں؟ اس کو بٹھایا جائے گا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں قاضی رہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں قاضی رہے, اور یہاں تک کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے تو اپنا نائب کس کو بنا کے گئے؟ علی رضی اللہ عنہ کو. یہ محبت تھی. اور آئیے ان کے بیٹوں کے ساتھ کیسی محبت تھی, ایمان کو تازہ تو کیجئے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہ سے کیسی محبت کیا کرتے تھے کہ ایک دن حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن عمر یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپس میں کھیل رہے ہیں. بچے کسی بات پر لڑائی ہوگی, بچوں میں لڑائی ہو جاتی. حسین رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارے والد ہمارے نانا کے غلام ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا حسین رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ کہا ہے. کہا جاؤ بلا کے لاؤ, اور بلا کر لائے. آپ رضی اللہ عنہ نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ایک دفعہ دوبارہ کہو گے جو میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا ہے. کہا تمہارے والد میرے نانا کے غلام ہیں. ان کو کندھوں پر اٹھایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر گئے اور کہا گواہ ہے نا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. آپ کے نواسے کی زبان نے اس کی صداقت پیش کی اور دعا کرتے ہیں میرے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کا غلام ہوں. اللہ اکبر. اور پھر ایک موقع پر خلافت عمر کے آغاز میں سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہ کی عمر 9-10 سال کے قریب تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر مجلس میں آیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق سے دینی امور سیکھا کرتے تھے اور حکومتی سطح پر جس طرح کا علم ہوتا تھا وہ سیکھا کرتے تھے. دیکھتے ہیں 3-4 دن حسین رضی اللہ عنہ آ نہیں رہے. ایک دن حسین رضی اللہ عنہ سامنے سے گزرتے ہیں, کہتے ہیں حسین اے میرے آقا کے نواسا میری بات سنو, 4 دن ہو گئے تم آئے نہیں, میں تمہارا انتظار کر رہا تھا. کہا ایک دن میں آیا تھا, آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ خلوت میں کوئی بات چیت کر رہے تھے, میں نے مناسب نہیں سمجھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ مصروف ہے تو میں واپس چلا گیا. کہا عبداللہ بن عمر میرا بیٹا ہے, تو جس کا بیٹا ہے وہ محمد ہے, تو جس کا بیٹا ہے فاطمہ کا بیٹا ہے, علی کا بیٹا ہے, محمد کا نواسا ہے.
عمر کو روکا جا سکتا ہے، عمر کے بیٹے کو، لیکن تجھے روکا نہیں جا سکتا، تو بغیر اجازت کے اندر آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک موقع اور آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی منبر پر کھڑے خطبہ دے رہے ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بچپن میں آئے، آ کر کہتے ہیں یہ منبر میرے نانا کا ہے۔ کہا کہ یہ منبر تمہارے باپ کا نہیں ہے۔ کہا میرے نانا میرے باپ کے پاس تو ایسی منبر تھا ہی نہیں، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ذمہ داری سونپی جس کی حفاظت میں کر رہا ہوں۔ کبھی تکبر نہیں کیا، دل کے اندر یہ بات نہیں آئی کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تو میرا خون جوشے، محبت تھی، یہ لوگوں کے بتلائے ہوئے غلط اصولوں پر یہ من گھڑت باتیں جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں اہل بیت کی اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی ایسی باتیں آ جاتی۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، یہ عمر کی سنت ہے، یہ ابو بکر کی سنت ہے، یہ عثمان کی سنت ہے کہ اہل بیت سے محبت کا پہلا تقاضا ہے۔ میرے اندر آپ کے اندر اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ کیوں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک اور موقع پر مال غنیمت میں سے کچھ حصہ آیا، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو 5,000 درہم دیے اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو 1,000 درہم دیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے کہا میں آپ کا بیٹا ہوں، خلیفہ وقت کا بیٹا ہوں، ان کی عمر کا ہوں، ان کے ساتھ اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں، ان کے ساتھ کھیلا ہوں، کیا میرا یہ حق نہیں ہے کہ مجھے بھی ان کی برابر حصہ دیا جائے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو کیا بات کہتے ہیں، کہا تو ان کے برابر نہیں ہو سکتا، جا پہلے ان کے نانا جیسا نانا لے کے آ، ان کی والدہ جیسے والدہ لے کے آ، ان کے والد جیسا والد لے کے آ، پھر تو ان کے برابر آئے گا۔ اللہ اکبر، یہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، اور یہ صحابہ کی محبت ہی اہل بیت سے، صحابہ کے دلوں میں یہ حسن و حسین کی محبت تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور وقت آیا، ایک اور واقعہ آیا کہ یمن سے کچھ ہلے یعنی جوڑے آئے، آپ رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں تقسیم کیے، تقسیم کرنے کے بعد آپ جب فارغ ہو کر گئے تو دیکھا حسن و حسین رضی اللہ عنہما آ رہے ہیں۔ آپ نے جیسے ان کو دیکھا پریشان ہو گئے، پریشان ہو گئے، کہتے ہیں کہ میرے پاس جتنے جوڑے آئے تھے حسن حسین کے ناپ کے نہیں تھے، فوراً سے بلایا قاصد کو، کہا یمن کے گورنر کو بھیجو خط اور کہو کہ ان کے ناپ کے اچھے اور مہنگے جوڑے بھیجیں۔ پھر وقت انتظار کیا کہ کب جوڑے آئیں گے، کب آئیں گے۔ جب آئے آپ نے حسن حسین کو پہنائے اور پھر کہا الحمدللہ اللہ نے میرے دل کو ٹھنڈا کیا۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کی زندگی اہل بیت کی محبت میں گزری، جن کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر گزری۔ اللہ اکبر۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت تھی کہ جو فتنوں کو ایسے بند کیے ہوئے تھے، فتنے ان کے دور میں کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ آئیے اس کی دلیل کیا ہے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ کہتے ہیں کہ میں اور ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کسی کو اس حدیث کے بارے میں پتہ ہے، کوئی یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں کیا بیان کیا؟ حذیفہ بن یمان جو رازدار نبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی راز حذیفہ بن یمان کو بتلائے، بتلانے والے حذیفہ بن یمان ہیں، دل میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز دفن ہیں، اور کہتے ہیں مجھے صحیح معنوں میں اور
بالکل منون جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی اس طرح یاد ہے. کہا بتلاؤ تو صحیح، سناؤ تو صحیح. کہا فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ وجارہ یکفرہ الصلاۃ والصیام والصدقۃ والامر بالمعروف ونہی عن المنکر. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آدمی کے اہل، مال، اولاد اور پڑوسی کے بارے میں پیش آنے والے فتنوں کا کفارہ روزہ، صدقہ، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا میں چھوٹے چھوٹے فتنوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا، مجھے ان فتنوں کے بارے میں بتاؤ جو سمندر کی جھاگ کے برابر ٹھاٹے مارتے ہوئے ہوں گے. یہ چھوٹے فتنے ہیں کہ جن کا کفارہ ہو سکتا ہے. اے حذیفہ مجھے ایسے فتنے بتاؤ جو بڑے ہوں گے، سمندر کی جھاگ کے برابر، سمندر کے ٹھاٹے مارتے ہوئے اس طرح کے فتنے ہوں گے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے امیر المؤمنین آپ کن فتنوں کی بات کر رہے ہیں؟ آپ اور ان فتنوں کے درمیان ایک دروازہ بند ہے. یہ فتنے آپ کے دور میں نہیں آ سکتے، آپ کی طرف فتنے نہیں آ سکتے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنی تھی، لیکن سوال کیا کیا؟ کہا کہ یہ دروازہ کھولا جائے گا، یہ توڑا جائے گا. اگر تو یہ دروازہ کھولا جائے گا تو عمر ان فتنوں کے آنے میں خود ملوث ہوگا، اگر یہ توڑا جائے گا تو عمر ان فتنوں میں ملوث نہیں ہوگا. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بعد میں کہتے ہیں کسی صحابی کے سوال کرنے پر جو موجود تھے آپ بتلائیے تو صحیح کہ وہ فتنے کون تھے، دروازہ کیا تھا؟ کہا کہ وہ دروازہ عمر تھے، عمر فوت ہو جائیں گے تو فتنوں کے دروازے کھل جائیں گے. اور پھر جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، فوت ہونے کے بعد در بدر پیش آنے والے فتنے کھڑے ہوتے گئے. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وہ دور تھا جس میں حسن و حسین بھی کھل کے پھرا کرتے تھے، جن کو کندھے پر اٹھایا کرتے تھے، جن کی حفاظت، جن کی تربیت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح حضرت حسن و حسین کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے. اللہ، اور پھر اتنی بڑی سلطنت کے مالک خلیفہ وقت ہیں. اللہ اکبر. یقین ہو گیا تھا انہیں کہ یہ شہید ہونا، انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ شہید ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد پر ابو بکر، عمر، عثمان کھڑے تھے اور احد ہل رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے یہ سنا تھا اسبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان. اے احد تھم جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. اور پھر جب سے یہ سنا اللہ سے دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے شہادت کا مرتبہ مدینہ میں ہی دینا. اللہ اکبر. اور آخری عمر میں حج کی، جب آخری حج میں دعا کرتے ہیں اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، قوتیں کمزور ہو چکی ہیں، رائے پھیل چکی ہے، اپنی ذمہ داریاں نبھا چکا ہوں، اے اللہ اب مجھے اپنے پاس بلا لے. اور اکثر دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک. اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں مقدر فرما. اور یہی ہوا کہ آپ رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں غالباً اکثر صحابہ کے قول کے مطابق سورہ یوسف کی تلاوت کیا کرتے تھے. سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے ہیں وہ مجوسی ابو لہب و فیروز جو آپ رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ جس نے میں آپ کی ایسی چکی پیسوں گا کہ لوگ دیکھتے رہیں گے، وہ آیا اور 2 تھاری تلوار خنجر نکالا. اور کتنے کئی روایات میں 8 سے 7 آتے ہیں صحابی جو زخمی ہوئے، وہ مارتا ہوا گیا. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ صفیں کیسے بندی ہوں گی، صحابہ کرام کیسے صفیں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گی کہ اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچنے تک کتنا وقت لگا کہ صحابہ کو شہید کرتا ہوا جا رہا ہے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جا کے وار کرتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ
پہلا کہتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح مجھے شہید کرنے والا کون ہے. بتلایا جاتا ہے کہ ابو لؤلؤ فیروز ہے. کہا اللہ کا شکر ہے مجھے شہید کرنے والا کوئی مسلمان نہیں نکلا. یہ عمر بن الخطاب ہے. اور پھر کئی دن تک بیمار رہے اور اللہ نے یہ اعزاز حاصل کروانا ہو جس کو کر دیتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو بھیجتے ہیں جاؤ ذرا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس, ان سے جا کر کہنا میرا نام لینا, یہ نہ کہنا خلیفہ بات کر رہے, میرا نام لے کر کہنا کیونکہ میں اس وقت خلیفہ نہیں ہوں. کہنا عمر کی خواہش ہے کہ جہاں پر آپ کے شوہر نبی کائنات سردار کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے, ان کے ساتھ آپ کے بابا اور نبی کے دوست دفن ہیں, کیا مجھے وہاں پر اجازت مل سکتی ہے کہ میں وہاں پر جگہ لے لوں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رکھی تو میں نے اپنی جگہ تھی لیکن میں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ جگہ مختص کر دی. اور کہتی ہیں جب آپ رضی اللہ عنہ کو دفن کر دیا گیا میں پہلے اس حجرے میں بغیر پردے کے جایا کرتی تھی, لیکن جب سے عمر وہاں پر دفن ہے میں پردے کے ساتھ حیا کے بغیر کبھی اندر داخل نہیں ہوئی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے بھائیو یہ صحابہ کی سیرت ہوتی اصل میں اہل بیت کی ہی سیرت ہے. آپ کسی صحابہ کی سیرت کسی صحابہ کی زندگی کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو یہی ملے گا انہوں نے اہل بیت کے ساتھ جو شفقت اور پیار اور محبت رکھا ہے وہ کسی اور نے نہیں رکھا. اور آج یہ تاثر جیا جاتا ہے صحابہ نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیے, صحابہ نے فلاح کیا, ان کو حق نہیں دیا. میرے بھائیو جب تک مطالعہ نہیں ہے, جب تک انسان خود نہیں پڑھتا, جب تک انسان قرآن کو کھولتا نہیں ہے, جب تک انسان تفاسیر تاریخ کی کتابوں کو کھولتا نہیں ہے, لوگوں کی باتوں میں آ کر وہ ایسا ہی کہتا ہے کہ فلاں صحابی نے یہ کیا, فلاں صحابی نے یہ کیا, پھر فلاں شخص کا یہ قول ہوا, لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے دل میں بھی بغض پال لیتا ہے. میری آپ سے گزارش ہے میں اور آپ صحیح معنوں میں انڈیویجولی ہم ایک قرآن کو سمجھنے کی ترجمے کے ساتھ احادیث کو خود پڑھنے کی توفیق کریں. اللہ رب العزت ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھول دے گا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.